الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا میٹھا اور پیارا عنوان ہے کہ اس عنوان پر جتنی بھی بات کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنا چاہے تو زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ رب العزت نے وہ معجزانہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت طیبہ کے عنوان پر ایک تسلسل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کے چند واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ذکر ہوئے، اور گزشتہ جمعے پر غزوہ تبوک کے چند واقعات کے تذکرے کے ساتھ یہ سلسلہ ایک لحاظ سے مکمل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی ہے۔ مدنی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد میدانوں کا رخ کیا، اور اللہ رب العزت کے نام کو، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی، اور مدنی زندگی کے مختصر سے 10 سالہ دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ میدانوں میں نکلے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی راہ میں نکلنا، میدانوں کا رخ کرنا، ہاتھ میں تلوار لینا، کفر کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل اور ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر احادیث کی کثرت اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اس پر گواہی نہ بھی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے میدانوں میں نکلنا، میدانوں کا رخ کرنا، اور اس کثرت کے ساتھ خود نکلنا، صحابہ کرام کے لشکر روانہ کرنا، اور اس میدان جہاد میں نکل کر زخم کھانا، میدان جہاد میں نکل کر پہرا دینا، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونا، یہ خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد مزید کسی ترغیب اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ فریضہ اتنا عظیم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں
سینکڑوں آیات اس فریضے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائیں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ دیکھنا ہو تو سورہ انفال کو دیکھ لیں، غزوہ بدر کی تفصیل مل جائے گی۔ غزوہ احد کی تفصیل اگر دیکھنا چاہیں سورہ آل عمران کا مطالعہ کر لیا جائے۔ غزوہ احد تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح سورہ توبہ کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کو اور غزوہ تبوک کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اسی طرح سورہ فتح کا مطالعہ کرنے سے صلح حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ اور غزوہ خیبر کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ نصر اور سورہ فتح میں فتح مکہ کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ حشر میں غزوہ بنو نذیر کا قصہ ملے گا، اور سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا تذکرہ ملے گا اس میں۔ اتنا اہم فریضہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے اس راستے میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس فریضے کو، اس کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ فریضہ اور اس کی اہمیت امت کو بتا دی۔ غزوات کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو، اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے اور سربلند کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ابتدائی دور، جسے مکی دور کہا جاتا ہے، وہ 13 سال پر محیط ہے۔ اس 13 سالہ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس کلمے کو، اس کی دعوت دی اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور چند لوگ مسلمان ہوئے، اور مصائب بھی بہت سارے مصائب کا بھی مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو سختی، تکلیف، اذیت، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن جہاد مل جاتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت مل جاتی ہے اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جب تلوار اٹھا لی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ 10 سال کے مختصر عرصے میں اس عرب کے اندر کہ جہاں جہالت کی تاریکی تھی، جہاں جہالت کا دورہ تھا، جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جہاں جہالت کی انتہا ہو چکی تھی، جہاں کفر کا بسیرا تھا، جہاں شرک کا بسیرا تھا، جہاں بت پرستی کا بسیرا تھا، اس عرب کے خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور روشن کر دیا اور اس اسلام کو اس علاقے میں غالب کر دیا، نافذ کر دیا اور کفر کا زور توڑ دیا۔ یہ سب جہاد کی برکت تھی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہادی محنت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اور اتنا کثرت سے لوگوں کو دین اسلام اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ایک وہ وقت تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں پر جینا تنگ کر دیا گیا، مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر رہنا مشکل ہو رہا تھا، اور ایک وہ دور آیا کہ تمام عرب کے قبائل سرنگوں ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا یا پھر تسلیم ہو گئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تو اس تذکرے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے اہم فریضے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچایا، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اب ہم نے اس سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جہادی فریضہ یہ انتہائی اہم ہے اور ہماری بقا اسی میں ہے۔
جہاد کی وجہ سے، اسلام کے غالب ہونے کی وجہ سے کفر کا زور ٹوٹا، کفر کی کمر ٹوٹی، شرک کا زور ٹوٹا، شیطانی قوتوں کا زور ٹوٹا۔ تو اب اس سے ظاہر بات ہے کہ شیطان کو تکلیف ہے، کفر کو تکلیف ہے، مشرک کو تکلیف ہے۔ تو اس تکلیف سے تل ملاتے ہوئے انہوں نے اسی جہاد کو مشکوک بنانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ سامنے آگے کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اور بہت سو نے اسی فریضے کو، اسی مقصد کو مشکوک بنانا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ کریں گے ایسا، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ اس فتنے کا شکار امت مسلمہ کے بھی بہت سارے لوگ ہو گئے۔ کفر کی سازش کا شکار کس طریقے سے ہوئے کہ جب جہاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے گئے تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے یا تو جہاد ہی کا انکار کر دیا، اور اگر انکار نہ کیا تو دوسری صورت یہ اختیار کی کہ جہاد کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے مختلف قسم کی وضاحتیں اور تعویلیں کرنی شروع کر دیں، اور بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو محض دفاعی جہاد اور اپنی حفاظت کے لیے مجبوری میں اٹھائے گئے قدم قرار دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اسلام کی کسی کی سربلندی کے لیے امت مسلمہ کو دیا، لیکن بدقسمتی سے اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ اس معاملے میں امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے، اگرچہ جہاد نہ رکا ہے نہ رک سکے گا، اور قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے گا، اور کسی ظالم بادشاہ کا ظلم، کسی عادل بادشاہ کا عدل جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا، اسے نہیں روک سکتا، لیکن اس کے باوجود امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس فریضے سے بے وفائی اپنائی ہے، اور اصل میں انہوں نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ جس فریضے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، جس فریضے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے 27 مرتبہ میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور متعدد مرتبہ اپنے صحابہ کو تشکیل کرتے ہیں، ان کے لشکر روانہ کرتے ہیں کفر کی سرکوبی کے لیے، کفر کا زور توڑنے کے لیے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس فریضے کو ہم نے اپنی زندگیوں سے ہم نے اپنی زندگیوں سے اس کو نکال دیا اور فراموش کر دیا۔ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے جو اس امت کی طرف سے جہاد کے ساتھ پیش آئی ہے، اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بے وفائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنی تفصیل سے، اتنی وضاحت سے ان واقعات کا ذکر کرنا اور اس طریقے سے ان واقعات کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کم سے کم درجے میں ہم اپنا جہاد کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ درست کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا اس کے دل میں گمان گزرا، وہ منافقت کے ایک شعبے پر موت آئے گی اس کو۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، جو اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ نہ تو اس نے خود جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، نہ جہاد کا خیال پیدا ہوا، وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے عملی طور پر میدانوں کا رخ کرتے، لیکن اگر اس کیفیت میں ہم اگر نہیں آ سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس نظریے اور عقیدے کو تو درست کر لیں کہ جہاد اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا ایک فریضہ ہے، جہاد کو چھوڑنے والا
منافق ہے، جہاد کے بارے میں بحثیں کرنے والا گمراہ ہے۔ کم سے کم ہمارا عقیدہ تو اس بارے میں درست ہو۔ تو اس لیے انتہائی وضاحت کے ساتھ کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کا احاطہ کیا جا سکے۔ اگرچہ ساری باتیں ہونی مشکل ہیں، تمام واقعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکا کوشش کی کہ تمام غزوات کو کم سے کم ایک دفعہ ہم ذکر کر لیں اور ان واقعات کو سن لیں، کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو۔ جب ہم دیکھیں کہ کس طرح اسلام کے غلبے کے لیے، امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانوں کا رخ کیا، قربانی دی، جان مال کی پرواہ نہیں کی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ دیکھ کر ہمیں بھی کچھ غیرت آئے، کچھ ہمیں بھی رہنمائی ملے، اور کچھ ہم بھی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ تو غزوہ تبوک کا گزشتہ جمعے پر ذکر ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے ایام آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال حج کیا، لیکن سن 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کی معیت میں 7 قربانی کے جانور لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ ربیع الاول کی ابتدا سے سیرت کے عنوان پر بات شروع ہوئی، اور آج جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، اور ٹھیک 5 دن کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور الحمدللہ امت میں یہ آگاہی کافی عرصے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کے یوم وفات پر یا کسی ایسے اہم دن پر لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، لوگ اس بات کو کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، اور گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، اور ہر طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے آج کل آپ کو ملیں گے۔ الحمدللہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ ان پر تبرہ کرنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں غلط قسم کی تاریخی روایات بیان کر کے ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف صحابہ کرام کے دیوانے، صحابہ کرام کے جانثار، انہوں نے صحابہ کرام کے زندگیوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا، اور ان کے کارناموں کو، ان کے تذکرے سے اپنی زبانوں کو، اپنے ماحول کو روشن کیا ان کے تذکرے سے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل کے حوالے سے بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آئے، اور وہ سب سے پہل کرنے والے ہیں ان کاموں میں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح اسلام کی سب سے پہلے دعوت دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے دفاع کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں کو غلامی سے چھڑا کے آزاد کرنے والے سب سے پہلے شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح یتیموں کی داد رسی، ان کی امداد کرنے والے سب سے پہلے شخص
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، غار میں ساتھ دینے والے، سفر میں ساتھ دینے والے، ہر موقع پر آگے بڑھ کر سب سے پہل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون اور ساتھ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، امت بے چین ہے، انتشار کا خطرہ ہے، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور اس موقع پر سب سے پہلے امت کو سہارا دینے والے، امت کو جوڑنے والے سب سے پہلے شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جانے کے بعد خلافت کی مسند پر سب سے پہلے اس مسند کو سنبھالنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں بھی سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لٹا دیا، دے دیا اللہ کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بات کریں گے۔ جب خلیفہ بنے، ایک بات کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے پہلا جو خطبہ دیا، اگر اس خطبے کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ انتہائی جامع اور مختصر الفاظ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر امور سلطنت جو انہوں نے چلائے وہ سارا تاریخ کا حصہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا ہوں، اگر میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سب سے اعلیٰ ہوں۔ عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں کہ وہ شخص کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، قرآن میں ان کا ذکر آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، میں آپ سے برتر نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ کا امیر بنا دیا گیا، تو اگر میں درست بات کروں تو میری بات ماننا، اگر میں غلطی کروں میری غلطی کی اصلاح کر دینا، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی مظلوم ہے، میرے نزدیک وہ مظلوم اور کمزور نہیں ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، میں اسے اس کا حق دلا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، اور تم میں اگر کوئی طاقتور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور نہیں ہے، میں اس سے اس کا حق لے کر دوسروں کو دلواؤں گا انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ سچ کا ساتھ دو، سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، اور پھر فرمایا کہ جو قوم ترک جہاد کرتی ہے، جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت اور اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو قوم اعلانیہ گناہ کرنے لگتی ہے اس قوم کی ہلاکت اور بربادی بھی پھر یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑے گی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی، اور فرمایا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور صحیح راستے پر ہوں گا تو تم نے میری اتباع کرنی ہے، میرا ساتھ دینا ہے، اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو پھر میرا ساتھ مت دینا۔ اور پھر فرمایا کہ اب نماز کا وقت ہے، اٹھو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ چند 5-6 جملے ارشاد فرمائے، اور ایک بہترین جامع قسم کا خطبہ دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو یہ سبق دے دیا کہ اصل جو کرنے کا کام ہے ان پر توجہ کرو، ان کو کرنے کی کوشش کرو، اور فالتو کی باتوں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس خطبے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو حضرت کا عاجزی، انکساری، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی اہمیت، جہاد چھوڑ دو گے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، اعلانیہ گناہ چھوڑنے ہیں، سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں میرے ساتھ چلو، میری بات مانو، اگر میں سیدھے راستے کو چھوڑ دوں، اگر میں کوئی اور راستہ اختیار کر لوں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور پھر بات کو طول دینے کے بجائے فرمایا کہ بس یہی بات ہے، اور چونکہ نماز کا وقت ہے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ وقت کی اہمیت بھی بتا دی جو ہمارے دلوں سے آج نکل چکی ہے۔ آج ہمارے پاس فراغت ہے،
اور اتنی فراغت ہے کہ شاید کائنات میں اتنا فارغ کوئی نہ ہو جتنے آج کل ہم لوگ ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے فراغت کا ہونا، صحت اور سلامتی اور فراغت کا مل جانا، میسر ہونا۔ یقین کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی ہم قدر کریں گے، اس فارغ وقت کو کام میں لائیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکیں گے۔ مختصر سی زندگی ہے، اس کو اگر ہم نے فارغ وقت میں ضائع کر دیا، کچھ نہ کیا، تو بیکار دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ کرنے کا موقع دے کر بھیجا ہے۔ اگر ہماری صلاحیت ہے، فراغت ہے، گنجائش ہے، اور ہم پھر بھی کچھ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ تو اوقات کی پابندی، اوقات کو محفوظ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص فارغ ہے، لیکن وہ اس فراغت کو مزید فارغ وقت میں اضافہ کر کے اس کو گزار رہا ہے، اس سے کام نہیں لے رہا، اور کام چوری اور سہل پسندی، سہولت پسندی ہمارے ہاں بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ابتدا میں بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی، تو آپ ذرا غور کریں کہ غزوات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نکلنا اور آپ کا دن رات اس فکر میں رہنا، یہ ثابت، جہاں اور بہت ساری باتیں ثابت کرتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام جسمانی طور پر کتنے مضبوط اور فٹ تھے۔ کوئی ایسا موقع، ایسی روایت نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، نفیر عام ہوا اور صحابہ نے بہانہ کیا ہو کہ ہمارے تو یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے اور ہم نہیں جا سکتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صبح کو حکم ملا، سب تیار، رات کو حکم ملا، سب تیار۔ احد کے تذکرے میں آپ سن چکے ہیں، اس میں تفصیل سے بات ہو چکی کہ غزوہ احد کے ختم ہوتے ہی اگلے ہی صبح حمراء الاسد کی طرف سفر شروع ہو گیا، اور صرف وہ لوگ جائیں گے کہ جو غزوہ احد میں شریک ہو چکے ہیں، اور ان میں سے رسول اللہ خود زخمی ہیں، صحابہ کرام کی کثیر تعداد زخمی ہیں، 70 تو صرف شہداء تھے۔ ان شہداء کے جنازے، ان شہداء کی قبر، تدفین، ان کا کفن، یہ سارا سلسلہ کر کے زخمی حالت میں، تھکے ہوئے اور لاچار اس قسم کی حالات کے اندر جب حکم مل گیا حمراء الاسد کی طرف، تو اس رخ پر ہو لیے سارے، یہاں تک کہ 2 بھائی، سگے بھائی، ان میں سے ایک شدید زخمی، دوسرے کچھ بہتر تھے، تو ایک بھائی نے زخمی بھائی کو اٹھا کے ایک منزل تک چلا، وہاں سکون رکے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اٹھاتے اور چلتے۔ اس طرح سے سفر کرتے کرتے وہ دونوں بھائی، وہ زخمی بھائی، دوبارہ حمراء الاسد میں پہنچے۔ تو آج ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں، ہمارے پاس فراغت ہے اور ہمارے پاس سستی ہے، ہمارے پاس کچھ نہ کیے ہوا اس کی کثرت ہے، کام کی کثرت نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحابہ کرام کس طرح سے مستعد ہیں، ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار ہیں، جان بھی تیار ہے، مال بھی تیار ہے، جہاں حکم ملے حاضر ہیں، جس کیفیت میں ہے ادھر سے ہی چل رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوتی ہے، پہلی رات گزارتے ہیں، صبح غسل کا بھی وقت نہیں ملا، جہاد کا اعلان ہو گیا، سیدھے میدان میں پہنچے، شہادت مل گئی، اور آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، وسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ تو صحابہ کے تو یہ جذبے تھے، ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کے کام کاج، ان کی نوکریاں، ان کے کاروبار، ان کی کوئی چیز ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہ بنی، اور ان کی پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور دین کی سربلندی تھا۔ آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے نظریات کو، اپنے ذہن کو واضح کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، عملی طور پر خود کو تیار کرنا چاہیے۔ تو جہاد کے حوالے سے ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارے نظریات درست ہوں، اور فزیکلی ہم جسمانی طور پر تیار بھی ہوں کہ جب موقع ملے گا تو ہم حاضر ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے۔ اس لیے کہ عنقریب وہ دور آنے والا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال کا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے۔ ان موقعوں پر یہ ٹیکنالوجی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، اور اس موقع پر وہی
وہی سروائیو کر سکے گا، وہی زندگی گزار سکے گا، وہی عزت کے ساتھ رہ سکے گا جو جہاد کے میدان میں نکلے گا اور مجاہد بن کر ان کا ساتھ دے گا، امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کون لوگ ہوں گے؟ کیا ہمارے جیسے سست ہوں گے جن کو چلتے ہوئے بھی سستی آتی ہے اور جن کو عملی طور پر کوئی کام کرنے کو ہے نہیں جن کے پاس؟ ایسے سست لوگ ان کے لشکر میں نہیں شامل ہو سکیں گے۔ اور دجال کا فتنہ جس سے سب نے پناہ مانگی، انبیاء نے پناہ مانگی، ایسا سخت فتنہ وہ آنے والا ہے، ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو درست نہ کیا تو یہ آنے والا وقت پھر ہماری نسلیں سب برباد ہو جائے گا، سب کچھ۔ ہم تاریخ کے کسی دوسرے موڑ پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے نام لیوا ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود اگر ہم منافقین کی صف میں شامل ہو گئے یا حق کا ساتھ نہ دے سکے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں اپنے نظریات اور عقائد بھی درست کرنے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق دے کر جانا ہے کہ اصل حکم اللہ کا حکم ہے، اصل بڑائی اللہ کی ہے، اصل راہ عمل، اصل چلنے کا راہ، اصل جو گائیڈ لائن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔